اسٹوڈنٹس السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں عثمان منشا اور ہمارا لائف اینڈ لیونگ من کا آج 23واں لیکچر ہے اور اس میں چوتھا چیپٹر ہمارا چل رہا تھا اور اسلام کا نظریہ تعلیم ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اور اس نظریہ تعلیم کے اندر ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کچھ چیزیں جو وہ ڈسکس کی تھیں. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آؤٹ لائن آپ کی اسکرین پہ تعلیم کے جو اسلامی جو اصول و قوانین ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں سے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے تصور علم کو. علم کے جو میننگ ہے وہ جاننے کے ہیں. لغتاً علم کا معنی جاننا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے. جیسے علم الانسان ما لم یعلم قرآن پاک کے اندر ہے, سکھایا ہم نے انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. تو علم کا معنی سیکھنے میں بھی آتا ہے اور علم کا معنی جاننا بھی ہوتا ہے. اسلام نے علم کا جو تصور دیا ہے ہمیں, اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. علم اشیاء یعنی چیزوں کا علم اسی کا دیا ہوا ہے اور انسان کی ہدایت کا علم بھی اسی کی طرف سے ہے. حواس اور عقل و تجربہ یہ بڑے اہم ذرائع علم ہیں اور لیکن وہی سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. اور علم کا تعلق صرف ضروریات زندگی سے نہیں ہوتا بلکہ مقاصد زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. اسلام نے علم کا جو تصور دیا ہے اس میں علم اور تربیت دونوں کو برابر اہمیت دی گئی ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہم کر سکتے. تعلیم جو ہوتی ہے وہ کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس دونوں کو ساتھ ساتھ جو وہ لے کے چلتی ہے اور دونوں کو ساتھ ساتھ انجام دینا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے مخصوص نظام تعلیم میں تعلیم اور سیرت سازی ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. تعلیم کا کچھ مقصد بھی ہوتا ہے. تعلیم خود منزل نہیں ہوتی بلکہ منزل کے حصول کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. حقیقی منزل ان لوگوں کا نظریہ حیات اور تمدن و ثقافت ہے جن کی خدمت اسے آسانی سے کرنی ہے. A.N. وائٹ ہیڈ یہ ایک ماہر تعلیم گزرا ہے. اس نے اس نقطے پر بہت زور دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تعلیم کی روح یہ ہے کہ وہ مذہبی ہو. اور اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اقبال کا خیال بھی یہی تھا کہ اسلام ہماری زندگی اور تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے. انہوں نے خواجہ غلام السیدین کو ایک خط میں لکھا تھا کہ علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہو. عام طور پر وہ فرماتے ہیں کہ علم کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے. اس علم سے وہ تبھی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے متحد رہنا چاہیے. اگر یہ دین کے تحت نہیں رہے گا تو محض شیطنت ہے. مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ علم کو مسلمان کرے. اور تعلیم کا اولین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر ان کے مذہب اور زندگی کے بارے میں ان کے نظریے کی سمجھ اور شعور جو ہے وہ ان کے اندر پیدا کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی کا مفہوم اور مقصد دنیا میں انسان کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو بتایا جائے. توحید کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے. رسالت کے کیا اثرات ہوتے ہیں, آخرت کے کیا اثرات ہوتے ہیں, پھر انسان کی جو انڈیویجول لائف ہے اس کے اوپر اور جو انسان کی جو ہے وہ اجتماعی زندگی ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. پھر جو ایتھکس ہیں اس کے جو اسلامی اصول ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں. پھر اسلامی جو سویلائزیشن ہے, اسلامک کلچر ہے, اس کی نوعیت اور ایک مسلمان کے فرائض اور اس کا مشن یہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا کی تمام قوتوں کو استعمال کر سکتے ہیں. تعلیم کو ایسے افراد پیدا کرنے چاہیے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں اسلامی نظریات پر بھرپور یقین رکھتے ہوں تاکہ انسان کے اندر جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر کو پیدا کر سکے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا راستہ خود بنا سکیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ اہل علم حق اور سچائی کے گواہ ہیں. وہ تعلیم جس کا مقصد اہل علم پیدا کرنا اسے بنیادی طور پر اسلام کا علم پیش نظر رکھنا چاہیے.
کیونکہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، کہ خدا خود شاہد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرشتے اور صاحبان علم بھی اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لوگوں میں سے درجہ نبوت کے قریب تر اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ اہل علم اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو رسول اللہ لائے تھے، اور اہل جہاد اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ خدا تو وہ ہے جس نے امیوں میں سے ہی ایک کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، اور جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل کی تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں۔ تو اسلامی ثقافت، اسلامی سویلائزیشن، اسلامی کلچر کے پس منظر میں تعلیم کا بنیادی مقصد ان پیغمبرانہ فرائض کو پورا کرنا ہے۔ یہ مقصد تعلیم کے ہر حصے میں اسلامی نظر حیات کی روح جاری اور ساری کرنے سے حاصل ہوگا۔ دوسری چیز ہے کہ تعلیم کا ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ طالب علم کی انفرادیت کی نشو و نما کو کیا اہمیت دی جائے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں توازن کیسے پیدا کیا جائے۔ بعض کے نزدیک فرد کی نشو و نما بنیادی مقصد ہے، وہ اجتماعی یا مشترک ذمہ داری کے تصور کو اہمیت نہیں دیتے، اور اس کے برعکس ایسے نظریات بھی ہیں جن میں معاشرے کے معیارات سے مطابقت کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ دونوں حد غلط اور غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔ اسلام کی ایک منفرد جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن اسلام پیدا کرتا ہے۔ اسلام فرد کو اپنی ذاتی شخصیت میں یقین رکھتا ہے اور ذاتی طور پر ہی ہر ایک کو خدا کے سامنے رسپانسیبل ٹھہراتا ہے، اور اسلام فرد کے بنیادی حقوق کی ضمانت بھی دیتا ہے اور کسی کو اس میں انٹرفیرنس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اس کے لیے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ پھر بات آ جاتی ہے علم کی وحدت اور ہم آہنگی کی۔ تو تعلیم کا ایک اہم اور اصول یہ بھی ہے کہ طالب علم کو متوازن جو ہے وہ متوازن اور ہم آہنگ تعلیم جو وہ حاصل کرنی چاہیے، اور اس میں اتنی استعداد اور قابلیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ دنیا کی طرح طرح کی رنگینیوں کے درمیان زندگی اور کائنات کی وحدت کو دیکھ سکے۔ اسلام درمیانی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کا نصب العین متوازن شخصیت کی تعمیر اور اسے ترقی دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فکر اور عمل کا توازن نبوت کی خصوصیت میں سے ایک ہے، اس لیے تعلیم میں یہ بات لازمی جو وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ اختصاص کے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے اسٹوڈنٹ کو علم کے وسیع پس منظر سے واقفیت حاصل ہو، اور زندگی اور اس کے مسائل کے بارے میں وہ ایک متوازن جو ہے وہ رویہ اپنا لے۔ اسلام کی نظر میں علم ایک ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا کل ہے، اور یہ اس حقیقت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو علم کی تلاش میں مصروف ہر فرد کا ذہن بنائے گی اور اس کے سوچنے کا انداز طے کرے گی، خواہ ان کے حصول علم کا میدان کچھ بھی ہو۔ یہ چیزیں قدرتاً ہم آہنگ علم کے تصور کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس بنیادی نقطے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان علم کو چھوٹے چھوٹے الگ الگ جزیات میں تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ کثرت میں وحدت کا رنگ رونما ہو جائے گا، اور پوری سارے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اتحاد، اتفاق اور یگانگت اور ہم آہنگی جو وہ پیدا ہوگی، اور مسلمان جو وہ تفرقے کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھی اسلام کے جو اسلامی تعلیم کے جو اسلامی اصول تھے وہ ہم نے آج آپ کے سامنے رکھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔